لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مائک پہلے بھی کچھ دے رہا تھا. کیسا رہا ویکینڈ آپ کا؟ الحمدللہ. لانگ ویکینڈ پہ کیا کیا؟ اب کے تو سارے ویکینڈ ہی لانگ ویکینڈ ہوتے. الحمدللہ. تو کیا کیا؟ خوب سوشلائزنگ، کچھ نئے لوگوں کو دعوت دی تعلیم الحدیث کلاس کی، دی کچھ لوگوں کو وہاں پہ آپ نے دعوت دی. اوکے الحمدللہ. اور باقی لوگوں نے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی؟ کوئی امہ کون اکنا کون کہیں نہیں گئے؟ گئے تھے. اوکے. تو کچھ لوگوں کو نئے لوگوں کو بتایا. الحمدللہ. کیونکہ ہم نے جو سیکھا تھا اور پچھلے ہفتے خاص طور پہ جس پہ ہم نے ڈسکشن بھی کی تھی وہ یہی تھی نا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اس کے لیے ہمیں اور لوگوں کو بلاتے رہنا ہے. ریڈنگ پریکٹس چل رہی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے. تو ہم اب سے کسی دن ایسا بھی کریں گے کہ انڈیویجولی بھی آپ لوگ مائک پر حدیث ریڈ کریں گے اینڈ دین یو کین گیٹ ڈائریکٹ فیڈ بیک ایز ویل. تیار ہے اس کے لیے؟ پریکٹس ہوئی بھی ہے؟ چلیے اچھی بات ہے. انشاءاللہ آپ سے ہم حدیث انشاءاللہ کل سے کلاس میں تھوڑا سا اس کا ٹائم نکالیں گے. آج ہم نئے لیسن کو کنٹینیو کریں گے. باب 28 سے کنٹینیو ہوگا. حدیث نمبر 90 آئے گی انشاءاللہ. باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم. غضب ناک ہونا واز کرتے وقت اور تعلیم دیتے وقت. یعنی کیا استاذ غصہ کر سکتا ہے جب وہ پڑھا رہا ہو یا نصیحت کر رہا ہو؟ اذا رأى ما یکرہ، جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھے جو وہ ناپسند کرتا ہو. یعنی کیا اس کا ثبوت ہے؟ استاد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ طالب علم کے ساتھ غضب کا معاملہ کرے تعلیم کے دوران یا نصیحت کے دوران؟ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابن ابی خالد عن قیس ابن ابی حازم عن ابی مسعود الانصاری قال. ابو مسعود انصاری کہتے ہیں قال رجل، وہ ایک قصہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا اکادو، نہیں قریب ہوتا، ادرک الصلاۃ، کے پا سکوں نماز کو، یعنی میں نماز میں تاخیر کر دیتا ہوں. ہاں اب یہ جو قال رجل ہے نا، تو آپ پھر سوچیں گے یہ کون ہے؟ تو ان کا نام ہے حزم بن ابی کعب. یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ میں نماز میں دیر سے جاتا ہوں. مما، وجہ یہ ہے کہ یطول بنا فلان، لمبی پڑھاتے ہیں ہم کو فلاں شخص، اور یہ فلاں معاذ بن جبل ہے. یہ معاذ بن جبل جو ہے ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے پھر میں ٹائم پہ نہیں جاتا، ذرا لیٹ جاتا ہوں تاکہ تھوڑی سی پھر پڑھوں. اب دیکھیں کتنے واضح بات کرتے تھے اور کتنے نیچرل انداز میں اپنی مشکل کو سامنے رکھتے تھے. تو کہتے ہیں فما رأیت، کون کہتے ہیں؟ ابو مسعود انصاری کہتے ہیں فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فی موعظۃ، کسی نصیحت میں، اشد غضبا، اس سے زیادہ شدید غضب کی حالت میں، من یوم اذن، اس دن سے. یعنی جتنا آپ اس دن غضبناک ہوئے لوگوں کو نصیحت کرنے میں،
اتنا غضب میں نے کبھی نہیں دیکھا. فقال یا ایھا الناس، آپ نے فرمایا اے لوگو، انکم منفرون، تم نفرت دلانے والے ہو، یعنی ایسے کام کر رہے ہو کہ جس سے لوگ دین سے بھاگ جائیں، نمازیں بھی چھوڑ دیں. فمن صلی بالناس، تو جو لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف، چاہیے کہ ہلکی پڑھائے، کم پڑھائے، بہت لمبی قرات نہ کرے. کیوں؟ فإن فیہم المریض، کیونکہ ان میں بعض مریض ہوتے ہیں، والضعیف، کچھ کمزور ہوتے ہیں، وذل الحاجت، اور کوئی حاجت مند ہوتے ہیں، یعنی ان کے بڑے کام ہوتے ہیں جن کو انہیں جا کے نپٹانا ہوتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا افتان انت یا معاذ، کیا تو فتنے میں ڈالنے والا ہے لوگوں کو اے معاذ، یعنی ڈائریکٹ بھی ان کو سکولڈ کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تعلیم میں اور تربیت میں نرمی اپنی جگہ اور ضرورت کے وقت سختی اپنی جگہ. اور دوسری بات یہ کہ استاد جو ہوتے ہیں وہ والدین کے ہم مقام ہوتے ہیں یا ہم پلہ ہوتے ہیں یا ان کے جگہ پر ہوتے ہیں. تو جس طرح والدین کو اپنی اولاد کو ادب سکھانے میں محبت اور سختی دونوں کی اجازت ہوتی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں یہ دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں. لیکن سختی کبھی کبھی ہوتی تھی، نرمی زیادہ ہوتی تھی. اور ویسے بھی بعض اوقات یہ کیسز بھی ہوتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یعنی بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ سختی نہ کی جائے تو ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سلیمان بن بلال المدینی عن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن یزید مولی المنبعث عن زید بن خالد الجہنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل، کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ عمیر تھے، ان اللقطۃ، گری پڑی چیز کے بارے میں. لقطہ کہتے ہیں رستے میں کھوئی ہوئی کسی کی گری ہوئی چیز ملنا، کہ میں اس کا کیا کروں، یعنی میں جا رہا ہوں اور راستے میں مجھے کچھ مل گیا ہے گرا ہوا، تو میں اس کا کیا کروں. فقال، تو آپ نے فرمایا اعرف، پہچانو، وقاءہا، اس کے دھاگے کو، یعنی اگر وہ کسی چیز میں بندھی ہوئی ہے تو اس کو پہچانو کہ وہ کس کی ہو سکتی، یعنی اس کی نشانیاں دیکھو، مراد یہ ہے. وقاء کہتے ہیں اس دھاگے یا رسی کو جس سے کوئی برتن باندھا جاتا ہے، جیسے تھیلی ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر ایک دھاگا ہوتا ہے نا جسے کھینچ کے باندھ دیا جاتا ہے، تو وہ بعض اوقات اس میں خاص قسم کے وہ پھندنے لگے ہوتے ہیں یا کچھ، تو آپ نے فرمایا دھاگے سے پہچانو. او قال وعاءہا، یا آپ نے فرمایا کہ اس کا برتن پہچانو، یعنی جس چیز میں وہ گری پڑی ہے، وہ تھیلا یا لفافہ یا کوئی چیز، تو اس سے پہچاننے کی کوشش کرو. وافاسھا، اور اس کی تھیلی، یعنی جس میں اگر رقم وغیرہ تمہیں ملی ہے تو بٹوے کو پہچانو. مثلاً بعض اوقات بٹوا ملا ہے، اس میں پیسے بھی ہیں اور اس کے اندر کارڈ بھی ہوتے ہیں کوئی، تو اس سے جاننے کی کوشش کرو. یا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کئی دفعہ ایک شخص کو خاص بیگ اٹھائے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس سے پہچاننے کی کوشش کرو کہ بیگ کس کا ہے. ثم عرفھا، پھر اس کو پہچانو، سنتن، ایک سال تک، یعنی ایک سال تک تم کیا کرو، اس کو لوگوں کو بتاتے رہو، لوگوں کو اس کی پہچان کراتے رہو. ثم استمتع بھا، پھر اس سے فائدہ اٹھا لو، یعنی اگر کوئی گری پڑی چیز تم کو ملتی ہے تو اس کا کیا کرو، اسے لوگوں کو بتاؤ. یہ نہیں کہ ایک دن ملی ہے اور آپ نے ایک دفعہ اعلان کر دیا اور اس کے بعد کسی نے نہیں لی اور آپ اسے آرام سے استعمال کر لیں. لقطے کے بارے میں فرمایا کہ ایک سال تک اس کو اپنے پاس رکھو اور اس کا اعلان وقتاً فوقتاً کرتے رہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ثم استمتع بھا فإن جاء ربها، پھر اس کا مالک اگر آ جائے، فأدها إليه، تو اس کو ادا کر دو، یعنی اسے دے دو. قال، اس نے پوچھا فضالۃ الابل، تو گمے ہوئے اونٹ کے بارے میں کیا خیال ہے، اگر کسی کا گما ہوا اونٹ ملے اس کا مالک نہ ملے. فغضب، تو آپ غضبناک ہوئے. حتی احمرت وجنتاہ، یہاں تک کہ آپ کے گال سرخ ہو گئے، یعنی اس نے ایسا سوال کیا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے. وجنہ کہتے ہیں یہ گال کے اوپر والے حصے کو. او قال احمر وجہہ، یعنی کہنے والا کہتا ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اس شخص کے اس سوال پر. فقال، تو انہوں نے کہا، کس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وما لک ولہا، اس سے تمہارا کیا کام، ما لک کیا ہے تجھ کو، ولہا اور اس کو، یعنی اونٹ کے بارے میں تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے، یعنی تمہارا یہ سوال ایک بیکار سوال ہے. معہا سقاؤہا، اس کے ساتھ ہے اس کے پانی رکھنے کی جگہ، یعنی ایک اونٹ جب بہت سا پانی پی لیتا ہے تو اس کے پیٹ میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ کئی دن تک اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. جوفہا، یعنی سقاءہا سے مراد یہاں پر اس کا پیٹ ہے. وحذاؤہا، اور اس کا جوتا، حذاء جوتے کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد ہے سم، یعنی اس کا جو کھر ہے یا سم یا پاؤں ہے اونٹ کا، اگر کوئی اسے مارنے کے لیے آئے گا یا اسے نقصان دینے کے لیے تو اپنے پاؤں سے اس کو دور کر سکے گا. مراد کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اونٹ اتنی بڑی چیز ہے، وہ کوئی گمنے کی چیز ہے،
تمہیں اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں، اسے پلانے کی ضرورت نہیں، اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں، وہ گما ہوا ہے، گھوم رہا ہے تو گھومنے دو، اس نے جو کھا لیا یا پی لیا وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یا کوئی اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے جانور، تو اس کا مقابلہ وہ اپنے پاؤں سے یا اپنی لات مار کے کر دے گا۔ پھر فرمایا ترد الماء، پانی پہ وارد ہوتا ہے، وترعى الشجر، اور درخت کو چر لیتا ہے، یعنی اتنی لمبی اس کی گردن ہوتی ہے کہ اگر زمین پر اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو وہ اونچے اونچے درختوں سے بھی اپنی خوراک حاصل کر سکتا ہے۔ فذرها، تو اس کو چھوڑ دو، حتی یلقاها، یہاں تک کہ ملے اس کو، ربها، اس کا مالک، یعنی اس کا مالک اس کو پکڑ لے، یعنی تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے اونٹ کی۔ قال فدالۃ الغنم، اس پر اس نے بکری کے گم ہونے پہ پوچھا کہ اگر کوئی گمی ہوئی بکری مل جائے، قال لک او لاخیک او للذئب، آپ نے فرمایا یا تو تم خود لے لو اس کو، یا اپنے بھائی کو دے دو، یا پھر یہ کہ وہ بھیڑیے کے لیے چھوڑ دو، یعنی اسے پکڑ کے کہیں باندھ رکھو، کیونکہ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا، بھیڑیا کھا جائے گا اس کو۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ لاخی کا کون سا ہے، یہ نہیں کہ اپنے رشتہ دار کو دے دو، جیسے لوگ مرغیاں پکڑ کے کہتے کہ کوئی نہیں اس کا والی وارث، اس لیے ہم اس کو کھا رہے ہیں یا بانٹ رہے ہیں، نہیں، لاخی کا سے مراد یہ کہ جس بھائی کی گمی ہوئی ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کرو، یعنی اس کا وہی حساب ہے جو پہلے اوپر کسی بھی گری پڑی چیز کا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ علم کی مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور وہ آداب کیا ہے کہ انسان سوال ضرور کرے لیکن ایسے سوال نہ کرے، یعنی جو کامن سینس سے انسان خود ہی ان کو گیس کر سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے، یعنی وہ بات پوچھے پوچھنے میں کہ جو واقعی پوچھنے کے قابل ہو، ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑے کہ جس سے مجلس میں سب کا وقت ضائع ہو، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اچھا سوال بھی نصف علم ہوتا ہے۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان اشیاء، کچھ چیزوں کے بارے میں، کرہھا، جو آپ کو ناپسند تھی، یعنی جن کا پوچھنا آپ کو پسند نہ تھا۔ فلما اکثر علیہ، جب آپ پہ کثرت کی گئی ان سوالوں کی، غضب، آپ غضبناک ہو گئے۔ ثم قال للناس، پھر آپ نے لوگوں سے کہا، سلونی، پوچھو مجھ سے، اما شئتم، جو تم چاہتے ہو۔ قال رجل، تو ایک شخص نے کہا، من ابی، میرا باپ کون ہے؟ قال ابو کا حذیفہ، آپ نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ فقام آخر، ایک دوسرا کھڑا ہو گیا، فقال، اس نے کہا، من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال ابو کا سالم مولا شیبہ، تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا غلام تھا۔ فلما رأى عمر، تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، ما فی وجہہ، کہ جو آپ کے چہرے پر اثرات ہیں، قال یا رسول اللہ، تو انہوں نے انٹرپٹ کیا، ان سوالوں کو بند کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا نتوب الی اللہ عز وجل، کہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ عز وجل کی۔ یہاں توبہ کس بات سے تھی؟ کہ ہمارے سے آپ کو کوئی اذیت پہنچے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوال وہ ہونے چاہیے جس سے علم کا کوئی فائدہ ہو۔ اب ایک شخص اگر اس کو اپنے نسب میں کوئی شک ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ جس کی طرف وہ منسوب ہے وہ نہ ہو، کوئی اور ہو، یعنی اگر کسی شخص کا ایسا راز کھل جائے تو اس سے اس کی اپنی بے عزتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا باپ کون ہے، دادا کون ہے، اس سے دراصل کیا مقصود ہو سکتی ہے کہ آپ کے علم غیب کو جانا جائے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس علم غیب تو نہیں تھا۔ اگر ہم یہ سمجھے کہ وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہو گئی ایسی کوئی بات، تو قرآن پاک میں اس بات سے روکا گیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی باتیں، ایسے سوال نہ کرو کہ اگر تم کو ان کا جواب دیا جائے تو تم کو ناپسند آئے، تم کو برا لگے۔ نمبر 1 کہ وہ ناپسندیدگی ہو ان جوابوں میں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے اور جو دینا چاہتے تھے اس سے ہٹ کر اگر سوال کیے جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انرجیز ایک ایسے کام میں ضائع کروا دی گئیں کہ جو آپ کے آنے کا اصل مقصود نہیں تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس قسم کے بیکار سوالوں کا نہ صرف یہ کہ ناپسندیدگی سے جواب دیا، بلکہ اس پر شدید غضب کا بھی مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگ اس حماقت کو نہ دہرائیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں اور لوگ اپنے باپوں کا قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو سکھانے کی بات ہے وہ تو نہیں سیکھی جا سکے گی، یعنی یہ ایک طرح سے سوء ادب میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ آگے آتا ہے باب من برکا۔ برکا کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ برکا اصل میں اونٹ کے بیٹھنے کو کہتے ہیں، اونٹ کا بیٹھنا۔
اور آپ کو اگر یاد ہو یا تصور میں لائیں کہ اونٹ کیسے بیٹھتا ہے، یعنی آگے سے ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھتا بلکہ دوہری کر کے بیٹھتا ہے. تو برکا یعنی جلسہ جاسین علی رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں پر، عند الامام، امام کے پاس، اول محدثی یا محدث کے سامنے. مراد اس سے کیا ہے؟ امام یا محدث یعنی استاد کے سامنے دو زانوں ادب سے بیٹھنا. نہیں، ایسی پوزیشن نہیں ہونی چاہیے کہ جو علم کی مجلس کے احترام کے خلاف ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 چیزیں علم کے لیے ضروری ہیں: کانٹینٹ، میتھڈ اور انوائرمنٹ. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کو خراب کرتی ہے تو اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. اگر انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جس میں کوئی ٹیک لگائے بیٹھے ہے، کوئی ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا جو ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کہ نماز میں ایک کیفیت ہو، اس میں منع کیا گیا کہ نماز میں ادھر ادھر انسان نہ دیکھے. پھر اسی طرح اس بات سے منع کیا گیا کہ انسان اپنے جسم کو بہت زیادہ حرکت نہ دے. اسی قسم کی اور بہت سی چیزوں سے روکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری کا وقت ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات پڑھی جائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات پڑھی جائے، یعنی عام علم کی مجلس کا بھی احترام ہے، لیکن خصوصی طور پر دین کی جو مجلس ہوتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، تو اس مجلس کا احترام بھی ضروری ہوتا ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ وہ کسی انسان کی ذات کی پرستش ہو رہی ہے یا انسان کی خاطر ہے. نہیں، مثال کے طور پر آپ سے بھی میں یہ کہوں گی کہ مثلاً آپ یہاں پر اگر ادب اور احترام سے بیٹھے تو میرے لیے نہیں، واللہ میرے لیے بالکل نہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے احترام میں، اور آپ کا احترام جو ہے وہ ہم پہ لازم ہے. تو جب آپ کی بات ہو رہی ہو اس کا احترام بھی لازم ہے، اور اس میں ہم اپنی جسمانی حالت میں بھی کوئی ایسی بے ادبی ظاہر نہ کریں. اب اس میں بھی وہ پہلی حدیث کوٹ کی گئی ہے، اس کو میں ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فقام عبد اللہ بن حذافہ فقال من ابی فقال ابوک حذافہ ثم اکثر ان یقول سلونی فبرک عمر علی رکبتیہ، برکہ یعنی دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے عمر، علی رکبتیہ یعنی اپنے گھٹنوں کے بل، فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگے، اور آپ کے سامنے یہ جو سینٹنس بولا گیا ہے رضیت باللہ ربا، یعنی آپ جو کچھ ہمیں دے رہے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور اگر ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی یا ایسی بات ہوئی جس سے آپ ناراض ہوئے تو اس پر بھی ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. الفاظ کا معنی کیا ہے؟ راضی ہو گئے ہم ساتھ اللہ کے رب ہونے پر، یعنی ہم نے اپنی خوشی سے اللہ کو رب مان لیا. وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین مان لیا. وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا نبی تسلیم کر لیا. فسکت، تو خاموش ہو گئے، یعنی آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. باب من اعاد الحدیث ثلاثا، باب اس چیز کے بارے میں کہ اعادہ کرے، دہرائے، الحدیث حدیث کو، ثلاثا 3 مرتبہ، یعنی ایک بات کو 3 مرتبہ کرنے کی اجازت ہے. لیفہم، تاکہ سمجھی جا سکے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وقول الزور، خبردار اور جھوٹی بات، یعنی بچو جھوٹی بات سے. فما زال، تو مسلسل رہے، یکررھا، اس کو دہراتے رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور کو کئی مرتبہ دہراتے رہے. وقال ابن عمر، اور ابن عمر نے کہا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا، یعنی اپنی نبوت کے فرائض ادا کر دیے. ثلاثاً 3 مرتبہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہم باتوں کو 3 مرتبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر بات کو 3 دفعہ کرنا ضروری نہیں ہے. اور خصوصاً جن چیزوں کو آپ نے بار بار دہرایا وہ بہت اہمیت کی تھی، مثلاً جھوٹ سے بچنا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں پر حجت تمام کرنا کہ لوگوں جو کچھ مجھے کہا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا گیا ہوں. حدثنا عبدۃ بن عبد اللہ حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، اذا تکلم، جب کلام کرتے،
بکلمتن کوئی کلام، اعادہا دہراتے اس کو، سلاسن 3 مرتبہ، حتی تفہم یہاں تک کہ سمجھ لیا جاتا، عنہ آپ سے، وَإِذَا أَتَى اور جب تشریف لاتے، علی قوم کسی قوم پر، فسلم علیہم تو ان پر سلام کرتے، سلم علیہم سلاسن سلام کرتے 3 مرتبہ۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ایک بات کو بیان فرماتے تھے، لیکن جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ ہر بات اور ہر قول کو 3 مرتبہ نہیں کہا گیا، لیکن اہم باتوں کو 3 مرتبہ دہرایا گیا، اور اس لیے بھی کہ صحابہ کرام میں سے جو صرف سن کے یاد کر رہے ہیں وہ بھی اچھی طرح یاد کر لیں، اور جو لکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی تصحیح کر لیں۔ اور اسی طرح یہ کہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مذاکرہ کرتے تھے، سناتے تھے ایک دوسرے کو، تو اس کو بھی کئی بار پھر دہرایا کرتے تھے۔ دوسرا ادب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص دوسروں کے پاس جائے، یعنی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی گھر میں داخل ہو، تو آنے والا سلام کرے، یعنی جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلام کو قبول کریں گے۔ مثلا استاد کلاس کے اندر آیا ہے تو عموماً ہمارے ہاں تو بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ سلام کرے، سکھانے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اخلاقاً اور اسلام کی روح سے کیا ہے کہ استاد بیٹھی ہوئی کلاس کو سلام کرے، یعنی ایک شخص یا آنے والا بیٹھے ہوئے کو یا زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ اور یہاں پر بھی جو 3 دفعہ سلام کا ذکر ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ کیا، اگر پوری طرح سب نے نہیں سنا تو دوسری مرتبہ، اور دوسری مرتبہ بھی نہیں سنا گیا تو تیسری مرتبہ، یعنی یہاں تک کہ سلام بھی لوگوں کو پہنچ جائے۔ بعض اوقات ہم ایک دفعہ کر کے چپ ہو جاتے ہیں، اور دوسرا اگر ہمیں کہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کیا تھا، آپ نے سنا نہیں۔ اگر یہ محسوس ہو کہ سنا نہیں تو پھر دہرا دینا چاہیے، کیونکہ جواب دینا ضروری ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابی بشر عن یوسف بن ماہک عن عبد اللہ بن عمرو قال، عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں، تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، پیچھے رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں، سافرناہ سفر کیا ہم نے اس میں، فادرکنا تو پایا ہم کو، وقد ارحقنا الصلاۃ اس حال میں کہ تنگ ہو گیا تھا ہم پہ نماز کا وقت، صلاۃ العصر اور نماز عصر کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے تھے، ہم پہلے ایک جگہ پہ پہنچ کے قیام کرنے لگے، آپ بعد میں تشریف لائے، اور اس حال میں کہ ہم عصر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے اور وقت بہت تھوڑا تھا، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ اور ہم وضو کر رہے تھے، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ تو ہم شروع ہو گئے مسح کرنے، عَلَىٰ أَرْجُلِنَا اپنے پاؤں پر، یہ بغیر جرابوں کی بات ہے، فنادا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ اپنی بلند ترین آواز سے، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ میں سے، یعنی پاؤں پوری طرح نہیں تر ہوئے، مرتین او ثلاثن راوی کہتا ہے کہ یا 2 دفعہ آپ نے فرمایا یا 3 مرتبہ۔ باب تعلیم الرجل باب کسی شخص کا تعلیم دینا، امتہ اپنی لونڈی کو، واہلہ اور اپنی بیوی کو یا اپنے گھر والوں کو، اہل میں بیوی بھی شامل ہوتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے فرشتوں نے جب سلام کیا کہ اہل البیت کہا تو اس وقت ان کے ابھی بچے نہیں تھے، صرف بیوی تھی، تو اہل کا لفظ استعمال کیا، اور اسی طرح اہل البیت میں بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے، لیکن بیوی ہوتی ہے تو بچے ہوتے ہیں، اس لیے اہل بیت میں سے بیویوں کو نہیں نکال سکتے۔ بہرحال تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے ملازموں کو یا بیوی بچوں کو تعلیم دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے یا اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کو۔ اخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ 3 لوگ لہم اجران ان کے لیے 2 اجر ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دگنا اجر ملے گا، وہ کون ہے؟ رجل ایک شخص من اہل الکتاب جو اہل کتاب سے تعلق رکھتا ہو، یعنی یہودی یا عیسائی ہو، آمن بنبیہ اپنے نبی پہ ایمان رکھتا ہو، وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، والعبد المملوک اور مملوک یا غلام شخص، اذا ادا جب ادا کر دے، حق اللہ اللہ کا حق، وحق موالیہ اور اپنے آقا کا حق،
تو اس کا بھی دگنا اجر ہے. یعنی ایک شخص غلام ہے لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور اپنے ذمے کے کام بھی پورے کر دیتا ہے، ایسے شخص کو بھی دگنا اجر ملے گا. ورجل، اور ایک شخص کانت تھی اندہ اس کے پاس امتن ایک لونڈی، فادبہا پھر اس نے ادب سکھایا اس کو یعنی تعلیم دی، فاحسن تادیبہا پھر عمدہ سکھایا اس کو ادب یعنی عمدہ طریقے سے اسے مؤدب کیا، اچھا کیا ادب سکھانا اس کا. وعلمہا اور تعلیم دی اس کو، فاحسن تعلیمہا اور عمدہ دی تعلیم اس کی یعنی اس کو عمدہ تعلیم دی. ثم اعتقہا پھر اس کو آزاد کر دیا یعنی لونڈی کو. فتزوجہا پھر اس سے نکاح کر لیا. فلہ اجران تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی غلام ہے، اس کو وہ تعلیم دیتا ہے پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے تو ایسے شخص کو دگنا اجر ملے گا، آزاد کرنے کا بھی اس کو اور تعلیم دینے کا بھی. اور یہاں پر خصوصی طور پر لونڈی کا ذکر ہے جس سے مراد اس سے نکاح کرنے کا بھی. ثم قال عامر پھر عامر شعبی کہتے ہیں کس سے؟ صالح سے. آتینا کہا دے دیا ہم نے تجھ کو اس حدیث کو بغیر شیئن بغیر کسی قیمت کے، یہ تمہیں مفت میں مل گیا علم. قد کانا تحقیق تھا، یرکبو سفر کیا جاتا، فیما دونہا اس سے کم چیز پر، الی المدینۃ مدینہ کی طرف. یعنی ایک وقت وہ تھا کہ لوگ اس سے بھی کم کوانٹٹی کا علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ تک کا سفر کرتے تھے، دور دور جاتے تھے، اور اب ہم نے تمہیں گھر بیٹھے اتنی بڑی بات سکھا دی. یعنی جب زیادہ ملنے لگا تو قدر کم ہو گئی، جبکہ اس سے پہلے لوگوں کے اندر علم کی قدر اس لیے بھی تھی کہ اس کا حصول مشکل تھا یا اس کے لیے محنت زیادہ ہوتی تھی. تو محنت کے بعد تھوڑی سی چیز بھی انسان کو جب مل جائے تو اس کا اجر اور اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے. باب عزت الامام النساء، باب امام کا عورتوں کو واز کرنا، عزا واز کرنا عورتوں کو، و تعلیم ہننا اور ان کو تعلیم دینا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد عورتوں کو بھی سکھا سکتا ہے، یعنی صرف عورتوں کو، عورتوں اور مردوں کو تو سکھاتا ہی ہے لیکن الگ سے عورتوں کو بھی مرد پڑھا سکتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کیسا اسلام ہے کہ مرد بھی پڑھاتے ہیں. یہاں کئی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے تو یہاں اس کی دلیل آ رہی ہے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن ایوب قال سمعت عطاء، کہتے ہیں میں نے عطا سے سنا، قال سمعت ابن عباس، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا رضی اللہ تعالی عنہم، قال وہ کہتے تھے اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں. او قال عطاء یا عطا نے کہا اشہد علی ابن عباس کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں، یعنی یہ بات میں گواہی دے کے کہتا ہوں، یعنی اصرار کے ساتھ یہ تاکیداً بتاتا ہوں، یعنی یہ کوئی جھوٹی بات نہیں جو میں تم کو سنا رہا ہوں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجا نکلے، ومعہ بلال اور آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے. فظن تو انہوں نے سمجھا، کنہوں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کیا، انہو کہ آپ نے لم یسمع نہیں سنوایا النساء عورتوں کو، یعنی آپ نے ایک خطبہ دیا ہے اور آپ کو یہ گمان ہوا کہ میری بات عورتوں تک نہیں پہنچی، کیونکہ مسجد نبوی میں آپ کے ارد گرد مرد ہوتے تھے اور عورتیں ایک الگ علاقے میں ہوتی تھی، پیچھے والے حصے میں ہوتی تھی اور نسبتاً دور ہوتی تھی، ظاہر مائک نہیں ہوتا تھا اور بعض اوقات سینکڑوں کا مجمع ہوتا تھا، خصوصاً عیدوں پر. تو یوں لگتا ہے جیسے عید کا موقع تھا، جیسے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، تو اس پر زیادہ لوگ تھے، مرد بھی زیادہ تھے اور عورتیں بھی زیادہ، تو آپ کو یہ گمان ہوا کہ میری بات عورتوں تک نہیں پہنچی، لہٰذا آپ نے کیا کیا؟ فوعظہن ان کو بھی واز کیا یعنی الگ طور پہ، وامرہن اور ان کو اس واز میں حکم دیا، کس چیز کا؟ بالصدقۃ صدقہ کرنے کا، یعنی اس واز کا موضوع کیا تھا؟ صدقہ کرنا. فجعلت المرأۃ عورتوں پہ اتنا اثر ہوا کہ کرنے لگی ایک ایک عورت، تلقی ڈال رہی تھی، یعنی شروع ہو گئی عورتیں ڈالنا، القرطہ بالیاں، والخاتم اور انگوٹھیاں، یعنی کوئی عورت اپنی انگوٹھی اتار کے پھینکتی، کوئی بالی اتار کے پھینکتی، یعنی اس طرح صدقہ خیرات کرنے لگی. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اس دور میں عورتیں زیور پہنتی تھی، کیونکہ بعض کتابوں میں ایسی روایات آئی ہیں کہ جس سے کچھ لوگوں نے اس بات پہ اصرار کرنا شروع کر دیا ہے کہ عورت کو زیور نہیں پہننا چاہیے، جبکہ یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے، ظاہر ہے کہ اگر پہننا ہی منع تھا تو وہ پہن کے ہی نہ آتی، اور آپ پہلے تو ان کو یہ منع کرتے کہ زیور پہننا بند کرو. خیر،
تلقی القرط والخاتم، کہ وہ پھینک رہی تھی بالی اور انگوٹھی، یعنی کوئی بالی پھینکتی کوئی انگوٹھی پھینکتی. وہ بلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واز دیا، لیکن یہ بالیاں اور انگوٹھیاں کہاں پھینکی گئیں، کس نے سمیٹی، کس نے اٹھائیں؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ یاخذ لے رہے تھے، وصول کر رہے تھے، فی طرف ثوبہ اپنے کپڑے کے کنارے میں یا ایک کونے میں. یعنی عورتیں پھینک رہی تھی، کہاں پھینک رہی تھی؟ زمین پہ پھینک رہی تھی یا آسمان پہ؟ نہیں، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ڈال رہی تھی، اور بلال نے آگے کپڑے کے یعنی ایک کنارہ کیا ہوا تھا جس میں عورتیں رکھ رہی تھی. وقال اسماعیل عن ایوب، اور اسماعیل ایوب سے روایت کرتے ہیں، اسماعیل ابن الیہ مراد ہیں یہاں، ان عطا، ان عطا سے، وقال ان ابن عباس، اور انہوں نے کہا کہ ابن عباس سے، اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں. یعنی یہ اوپر والی بات کی تصدیق یوں کی گئی کہ اس میں ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دی. باب الحرص علی الحدیث، باب حدیث کے لیے حرص کرنا، یعنی حدیث کا شوق رکھنا، حدیث کو جاننے، اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے کا شوق ہونا. اور حدیث سے مراد یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني سلیمان عن عمرو بن ابی عمرو عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ انہ قال قیل یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، من اسعد الناس، کون زیادہ خوش قسمت ہے لوگوں میں سے، بشفاعتک، آپ کی شفاعت کے ساتھ، یعنی آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی، والقیامت، قیامت کے دن. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ظننت، میں سمجھتا تھا، یا ابا ہریرہ، کہ اے ابو ہریرہ، اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد، کہ نہ پوچھے گا اس بات کے بارے میں کوئی بھی، یعنی میں سمجھتا تھا کہ یہ سوال مجھ سے کوئی نہیں کرے گا، اول من کا، تجھ سے پہلے، یعنی میں سمجھتا تھا کہ کوئی نہیں پوچھے گا مجھ سے یہ بات تجھ سے پہلے. کس سے پہلے؟ ابو ہریرہ. یعنی مجھے پتا تھا یہ بات تم ہی پوچھو گے، یعنی میرا اندازہ تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے. حالانکہ صحابہ تو بہت سے تھے، سیکھنے والے بھی بہت تھے، لیکن سب برابر نہیں ہوتے. لما رأیت من حرصک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے تھے، تو فرمایا کہ جو میں تیری حرص دیکھتا تھا، رأیت، میں نے دیکھی، من حرصک، تیری حرص، تیرا شوق، کس پر؟ علی الحدیث، حدیث پر. یعنی حدیث کے بارے میں تو جتنا شوقین ہے، جتنا حریص ہے، جتنا جاننا چاہتا ہے، اس بنا پر میں سمجھتا تھا کہ ایسا سوال تم ہی کرو گے. پھر آپ نے جواب دیا. اب اس سے کیا پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا، ان کو انکریج کیا. اسعد الناس، سب سے زیادہ خوش قسمت لوگوں میں سے، سعد، سعید، خوش قسمت کو کہتے ہیں نا، بشفاعتی، میری شفاعت کے ساتھ، یعنی جس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، یوم القیامتی، قیامت کے دن، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، خالصا من قلبہ، خالص کر کے اپنے دل میں، او نفسہ، اپنے جی میں، یعنی اپنے نفس، اپنے دل میں، اپنے ساتھ خلوص برتتے ہوئے. قلب یا نفس کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ خالصتاً جو لا الہ الا اللہ دل کی یکسوئی کے ساتھ پڑھے گا، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، خواہ وہ آگ میں بھی جا چکا ہو، وہاں سے بھی نکال کے لے آیا جائے گا، جیسے کہ وہ پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں جنت کے نہر پہ ڈالنے والی. کتنی غور طلب احادیث ہیں اور کیا کچھ سیکھنے کا ہے. حدیث نمبر 90. اچھا یہ بتائیں حدیث کے ٹیکسٹ میں سے کہ باب کون سی لائن سے پروو ہو رہا ہے. باب میں جو ٹائٹل دیا ہوا ہے اس کا پروف حدیث کی کون سی لائن ہے؟ فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یوم. ٹھیک ہے نا، یہ والا حصہ ہے، کیونکہ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم، خاص طور پہ یہ بات آ رہی ہے نا، تو اسپیسیفک، کیونکہ وہ الفاظ بھی وہاں آئے ہیں تو آپ اس کو پک کریں گے. ٹھیک. اور اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ مسجد والوں کو، خاص طور پہ جو لوگ جماعت کرائیں، جو لوگ نماز پڑھائیں، اور تھوڑی سی کہ وہ اتنی لمبی نہ کریں کہ لوگ پھر گھبرانے لگیں. گھبرانے لگتے ہیں کچھ مساجد سے، واقعی کچھ لوگ
ہٹنے لگتے ہیں کہ ہم یہاں نہیں جائیں گے کیونکہ بہت لمبا ہے. اچھا آپ کو مثلاً آپ کے فیملی میں کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی مجھے بہت لمبی پڑھائی آج انہوں نے، تو پھر آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ گھر کے کوئی مرد حضرات اگر عشاء کی جماعت پڑھ کے آئیں اور آ کے کہیں بہت لمبی جماعت پڑھا دی آج تو امام صاحب نے بہت حد کر دی، پھر آپ کیسے رسپانس کرتے ہیں؟ ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے نا ہمیں کیسے رسپانس کریں، یا آپ بھی کہیں گے ہاں ہاں پتہ نہیں آئندہ نہ جائیے گا اس مسجد میں، یہ تو بالکل خیال ہی نہیں کرتے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اوکے دوسری مسجد میں چلے جائیں. 8 تراویح میں چلے جائیں. اچھا دیکھیں کہ جو دین کا علم ہمارے پاس ہے نا اس کو اور حکمت کو دونوں کمبائن کر کے تھوڑا سا ماڈریٹ کر کے سرو کرنا چاہیے ڈپینڈنگ آن کہ کون کہاں کس مزاج میں اس وقت آپ سے شکایت کر رہا ہے. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ عشاء کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکید کی ہے جماعت کے لیے کہ بہت لمبی نہ پڑھائی جائے، اور یہاں پہ یہ آیا بھی اسی لیے ہے کہ جنہوں نے لمبی پڑھائی تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی لمبی کیا پڑھائی تھی؟ یہ سورۃ البقرہ کے شاعر بچ گئے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر امام صاحب یہاں پہ سورۃ النبا پڑھائیں اور گھر جا کے لوگ شکایت کریں کہ نہیں بہت لمبی پڑھائی، کیونکہ ظاہر ہے جسے قل هو اللہ احد کی عادت ہو اس کے لیے تو نبا بھی لمبی ہے نا. آپ لوگوں نے اب سورہ نبا یاد کر لیا، آپ کو معلوم ہے یہ 1.5 پیج کی ہے. ٹھیک، اچھی لگتی ہے. اصل میں بات یہی ہے کہ ہمیں اس وقت شکایت کرنے والے کی جگہ بیٹھ کے سوچنا ہوتا ہے. ہمیں تو اب یاد ہو گئی اور ہمیں اس کے معنی بھی آتے ہیں تو ہم تو اس کو انجوائے کریں گے، ہمیں وہ لمبی بالکل نہیں لگے گی. تو اب اس وقت ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ سامنے والے کو منفی فیل نہیں کرانا کہ آپ کو معنی آتے ہو تو آپ بھی انجوائے کریں، آپ تو ایسے رائٹ. اس وقت ان کو یہ بتانا ہے کہ ہاں واقعی سنت میں آتا تو یہی ہے کہ بہت طویل نہ کرائیں. لیکن جو حدیث ہم نے پڑھی تھی نا اس میں یہ تھا کہ البقرہ کو طویل کہا گیا تھا، تو یہ تو نسبتاً کم تھی. ٹھیک ہے ویسے واقعی ان کو چھوٹی پڑھانی چاہیے. ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم کسی ایسی مسجد میں چلے جائیں جہاں آپ کو لگتا ہو کہ نسبتاً آپ کے لیے سوٹیبل ہے، اور دوسرے کہ آہستہ آہستہ پھر اس کو یعنی کھولنے کی بھی کوشش کی کہ نہیں اتنی لمبی نہیں تھی. آج اس کا ٹاپک یہ تھا تھوڑا سا، یعنی یہ نہیں کہ سامنے والے کی بات کو حقارت سے نگیٹ کریں لیکن آسن طریقے سے بتانے کے کہ اچھا پتہ ہے آپ کو آج کی آیت میں یہ چیز آئی تھی اور یہ چیز آئی تھی اور یہ اتنا اچھا تھا. تو نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا ان کو کچھ کچھ الفاظ آپ کی بات سے بھی کلک کر جائیں گے کہ اچھا یہ بات ہوئی تھی یہ ہوا تھا. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمیں اس کو نیوٹرلائز بھی کرنا ہے کیونکہ واقعی دین اس اب ہم ایسی ایک دور میں آ گئے اور ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے چیزوں کی کہ چند چھوٹی صورتوں کے علاوہ کچھ بھی پڑھا جائے تو لوگ یہی شکایت کرنے لگے ہیں کہ بہت لمبی پڑھاتے ہیں. حالانکہ دراصل ایسا بہت لمبی نہیں بھی پڑھائی ہوتی لیکن کیونکہ ٹیمپرامنٹ نہیں رہا اس کا تو اس لیے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں تھوڑا سا نیوٹرلائز کرنا ہے. جی مائک لے لیجیے تاکہ آن لائن بہنیں محروم نہ ہو. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے گھر والے آ کے بتائیں یا جیسے میں نے کسی مسجد میں نماز پڑھی اور somebody telling me so there are two ways. one جو آپ نے ابھی کہا, second یہ بھی this is my question جیسے اب میں نے حدیث پڑھ لی ہے so can I just share this حدیث تو کمپلین کر رہا ہے یا جو مجھے لگ رہا ہے کہ آج لمبی نماز پڑھی اور باقی لوگ یہاں نہیں آئیں گے تو انسٹیڈ آف فکسنگ دیٹ ون پرسنز ایشو can we just go and talk to the امام اور یہ ادب کے اگینسٹ ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے اگر ملٹیپل لوگوں کو یہ شکایت ہے. دیکھیں کہ اگر ایک جماعت میں 15-20 لوگ شامل ہوا کرتے ہیں اور سبھی یہ شکایت کرتے ہوئے گئے کہ آج انہوں نے بہت زیادہ کر دی, اس کا مطلب زیادہ تر لوگ تو ہیبچول ہوتے ہیں نا جو آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اتنا بوجھ نہیں لگا. اگر سب کو بوجھ لگا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یعنی احترام اور ادب کے ساتھ یہ بات توجہ دلانا ضروری ہے کیونکہ دیکھیں یہی تو بات یہاں پہ اپریشیٹ کی گئی ہے کہ ان کو لگا کہ نماز بہت لمبی ہوگی اب میں نے نہیں جانا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے, مینجمنٹ پہ چلے گئے, رائٹ, یہی مقصد تھا. ٹھیک ہے الحمدللہ. نیکسٹ حدیث بہت ہی امپورٹنٹ ہمارے عمل کے لحاظ سے بھی, لقطہ کے بارے میں. لقطہ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ لقطہ کیا ہے؟ گری پڑی. آپ کو کبھی کوئی چیز ملی گری پڑی؟ اچھا مثلاً کیا کیا ملتا ہے کوئکلی بتائیں گے؟ گرا پڑا کبھی پیسے مل جاتے ہیں, کوائن ہے, کبھی کوئی بل ہے, ہو سکتا ہے کبھی کسی کو والٹ بھی نظر آئے. جی آنٹی آپ کو کیا ملا؟ $100 کا نوٹ مل گیا. ٹھیک ہے سائڈ واک پہ تھا. اوکے ٹھیک ہے اچھا
پیسوں کے بارے میں آپ نے کیا کیا کہ جس کے بھی پیسے جہاں بھی نظر آئے آپ نے اس کو جا کے صدقے میں ڈال دیا. اوکے, جس کو ہوگا آپ نے اس کے بہاف پہ نیت کر لی صدقے کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ کبھی کوئی اور چیز گری پڑی ملی ہو؟ جی. یہ کام تو آسان ہے کہ اگر آپ کو کسی اسٹور کے اندر, کسی ہاسپٹل میں, کسی کلینک میں, کسی آفس میں, کسی بینک میں, کسی جگہ آپ کو کوئی چیز گری ملی ہے تو پتہ ہے کہ وہاں یا تو کوئی وہاں کام کرنے والا یا کوئی وہاں کا وزٹر, اس کو تو آپ ان کی مینجمنٹ کو دے دیتے ہیں, وہ تو کام آسان ہے الحمدللہ. اگر جیسا کہ آپ نے کہا آپ کو سائیڈ واک پہ ملا, اگر آپ کو سائیڈ واک پہ کوئی کھانے کی چیز گری پڑی ملی, اس کا کیا کریں گے؟ وہ تو گاربیج میں ہی ڈال دیں گے, ظاہر ہے کھانے کی چیزیں گاربیج. اچھا, اب جیسے یہاں پر ہمارے پاس الہدا میں لاسٹ اینڈ فاؤنڈ, کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ کیا کیا ویرائٹی کی چیزیں لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ہوتی ہیں؟ اب ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کے لحاظ سے کہ 1 سال ثم عرفہ سنتن, پہلے تو یہ کہ اس کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کریں کہ کس کی ہو سکتی ہے. اگر تو سمجھ آ گئی, مثلاً نوٹ بکس پہ کہیں نام لکھا ہوتا ہے یا کہیں کورس کا نام لکھا ہے, یا ہمیں پتہ ہے اردو کی کتاب ہے تو کسی اردو کورس والے کی ہوگی, انگلش کی ہے تو انگلش کورس والے کی ہوگی, تو چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. اگر مین چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ اعرف وکاءہا او قال وعاءہا وافاصہا, تو ہم کوشش کریں اس کو پہچاننے کی کہ یہ کس کا ہے, اور ظاہر پہچان لیں گے تو پھر آپ اناؤنس کرا دیتے ہیں اور آپ. لیکن اگر نہیں پتہ چلا, ثم عرفھا سنتن, یعنی اس کو بار بار ریپیٹڈلی اس کے بارے میں اناؤنسمنٹس کرنی ہوگی. اب کیا ہم مسجد میں اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں گمی ہوئی چیز کی؟ ہم نے فقہ الصلاح میں پڑھا تھا کہ مسجد میں گمی ہوئی چیز کی اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتے. تو جنرلی عام طور پہ ایسی جگہوں پہ جہاں بہت پبلک کا آنا جانا ہوتا ہے, وہاں پہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا ایک یا تو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا کہیں سائن لگا ہوتا ہے کسی سافٹ بورڈ پہ کچھ نہ کچھ, اور وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یعنی اف یو ہیو لوز اینی تھنگ انکوائر فرام اے بی اور سی, جیسے ہمارے پاس لوگ ریسیپشن پہ انکوائر کر لیتے ہیں. اب 1 سال رکھنا, کیسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم 1 سال رکھیں؟ مثلاً جی کوئی ویلیوبلز ہوں, اینی تھنگ دیٹ از ہائیلی ویلیوبل, گولڈ ہے, واچ ہے, کسی کا فون ہے. بعض اوقات لوگوں کے گلاسز ہیں, تراویح میں ایک خاتون کوئی اپنے فون اور گلاسز دونوں چھوڑ گئیں, اور وہ کئی بار اس کا یعنی وہاں لے جا کے رکھا گیا, والنٹیئرز کو بتایا گیا, لیکن وہ 1 سال پورا اس سے زیادہ گزر گیا اور کوئی بھی نہیں آیا, کسی نے کلیم نہیں کیا. حالانکہ آپ سوچیں کہ گلاسز اور فون دونوں بہت ضرورت کی چیزیں ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو جا کے احساس نہ ہو کہ کوئی چیز رہ گئی ہے, لیکن اللہ عالم کہ انہوں نے کہاں تلاش کیا اور یہاں نہیں تلاش کیا. تو پھر 1 سال کے بعد پھر ہم اس کو دے سکتے ہیں. لیکن یہ چیز ہم ہر چیز پہ اپلائی نہیں کر سکتے, بیکاز گری پڑی لقطہ کین بی آف لو ویلیو ایز ویل. مثلاً لوگ مثلاً بچے آتے ہیں یہاں پہ ویکینڈ پر تو کیا چھوڑ جاتے ہیں؟ مٹنز جی, کیپس, کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہوڈیز از اے لٹل بٹ مور ویلیوبل. جیسے اب جیکٹس ہیں, کوئی ونٹر جیکٹ اپنی بھول جائے, کیا کریں ہم؟ اس کو اٹھا کے دے نہیں دیتے, فوراً ہمیں کچھ عرصہ اناؤنسمنٹس کروانی ہوتی ہیں, اور پھر کوشش کرتے ہیں اگین ہمیں اگر ویکینڈ کے بعد ملی ہے تو پھر ہم ویکینڈ پروگرامز میں اناؤنس کرا دیتے ہیں, پیرنٹس کو ای میل چلی جاتی ہے, نوٹسز چلے جاتے ہیں. اور اگر نہیں تو پھر اگر ویلیوبل چیز ہے تو سال بھر رکھنی ہے. اچھا, سال بھر رکھی اور دے دی, اور پھر کوئی آیا کہ میں یہاں سال پہلے آئی تھی اور اب میں دوبارہ آئی, تو ہم اس کا کیا کریں گے؟ ہمارے کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ پھر ہمیں اس کا ایکویولنٹ ویلیو کی چیز دینی ہوگی. ناٹ ایز این انسٹیٹیوٹ, کیونکہ انسٹیٹیوٹ میں تو ڈسکلیمرز لگے ہوئے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصہ رکھیں گے اور اس کے بعد فارغ کر دیں گے. لیکن کوئی آپ کے گھر کوئی چیز چھوڑ جائے اور سال بعد آ کے کہے, یا اس کو میسج کا آئے کہ میں لاسٹ ایئر آپ کے گھر آئی تھی اور میں فلاں چیز چھوڑ گئی تھی, تو کیا کریں؟ بچے کا فیڈر لوگ چھوڑ جاتے ہیں, پلش ٹوائز چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ان کو تو آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ سال بھر رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ میں بیسڈ آن اسلام کی ہوئے پر بہت اچھا, اس پہ اوپر بہت ڈیٹیل کے ساتھ آنسر, اگر آپ میں سے کوئی اس پہ پڑھنا اور دیکھنا چاہے. تم مستمتع بہا, یعنی آپ نے اناؤنس کر دیا, کسی نے کلیم نہیں کیا, تو پھر کیا کریں؟ سال بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اگر ہم چاہیں تو ان گلاسز کو, ان سیل فون کو کسی کو دے سکتے ہیں کہ وہ استعمال کر لے, یا اس کو سیل کر کے اس کو ڈالا جا سکتا ہے اس میں. فَإِن جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ, پھر اگر کوئی آ جائے اور کلیم کر لے تو پھر اگین ناٹ ایز این انسٹیٹیوٹ بٹ ایز این انڈیویجول ہمیں ان کو ریٹرن کرنا ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے بارے میں غصہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ
اس طرح کی جی، یعنی کیونکہ وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی ذمہ داری کسی ایک شخص کو لینی ہو. وہی بات کہ جانور ہیں صحرا میں اگر رہ رہے ہیں تو وہ اپنے ٹیک کیئر بھی کر لیں گے، اور مالک آ کے یہ بھی نہیں کہ کسی کا اونٹ کھو جائے تو وہ اس کو ڈھونڈے گا ہی نہیں، رائٹ. تو وہ جی ہوں تو پوسٹ یعنی سافٹ بورڈز وغیرہ پہ پوسٹنگ کرا دی جاتی ہے، یا جیسے ہم کیفیٹیریا میں بیٹھے ہیں تو کیفیٹیریا میں اناؤنس کر دیتے ہیں. اور آر کائنڈ آف پلیس اگر ہمیں ویکینڈ کا ملتا ہے تو ہم ویکینڈ پیرنٹس کو بھیج دیتے ہیں کہ وی ہیو فاؤنڈ سچ اینڈ سچ تھنگس. اور نہیں تو اینڈ آف دا اسکول ایئر ان کو ایک کمیونیکیشن جاتی ہے 2-3 ویکینڈس، ٹیبل پہ ساری چیزیں بھری ہوتی ہیں جو سارا سال لوگ بچے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اب اس ویکینڈ پر ساری چیزیں لے جائیں. بیونڈ دس وی ول ناٹ کیپ دیز تھنگس. پھر ہم اس کو ڈونیشن میں ڈال دیتے ہیں، یا یہاں اگر لو ویلیو کی چیزیں ہو تو یہاں رکھ دیتے ہیں کہ لوگ فری لے جائیں، رائٹ. تو یہ لقطہ کے خاص احکام ہے اور ہمیں اس کا یعنی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایسی چیز یہ جو آخر میں ہے فضالۃ الغنم، جو بکری کے بارے میں آتا ہے، گمشدہ بکری کے بارے میں، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہماری آپ کی تو عموماً بکری اور گائے سے واسطہ نہیں پڑتا. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کیسی چیز ہو تو کیا کریں؟ جی بالکل، ایسی چیز جو ویسٹ ہو جائے، جو خراب ہو جائے گی، جو ایکسپائر ہو جائے گی، جو ایک طرح سے یہاں پہ بکری تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، کوئی بھی اور ایسی چیز ہے جو پیرشیبل ہوتی ہیں بعض اوقات، تو پھر اس کا کیا کریں؟ آپ استعمال کر لیں. نازک چیز جی، ایسی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ورنہ پھر اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، تو کوئی نہ کوئی لے لے. بات واضح جی. تبندہ اب دیکھیں کہ جب ہم سائڈ واک پہ واک کر رہے ہیں اس کو اگر آپ 1 سال رکھ بھی لیں تو دیر از نو چانس ہاؤ ول یو ایور اناؤنس. سائڈ واک پہ تو کتنے لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اس کو اناؤنس بھی کہاں کریں گے اور کیا کریں گے؟ تو وہ تو آپ نے ٹھیک کیا. ویسے تو یعنی اگر چھوٹی اماؤنٹ ہو تو پھر آپ اس کو پڑا بھی رہنے دیں، بے شک کہ ہو سکتا ہے کوئی گزر کے گیا ہے تھوڑی دیر بعد آئے، اس کو احساس ہو کہ میرے پیسے گر گئے ہیں تو وہ خود ہی اٹھا لے گا. تو وی ڈونٹ ہیو ٹو، ہمیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہمیں کوئی گری ہوئی چیز نظر آئے تو ہم اسے اٹھائیں ہی. لیکن اگر آپ کسی جگہ پر ہیں، اسٹور میں ہیں، کسی آرگنائزیشن میں ہے، کسی مسجد میں ہے، تو اٹھا کے اس کی مینجمنٹ کو ضرور دے دیں تاکہ وہ پھر آگے اس کو فالو اپ کریں. اور اس کی میں اس سے ریلیونٹ کچھ ڈسکشن سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی، تو اس میں یہ آیا تھا کہ بعض اوقات لوگوں کے بچے گم جاتے ہیں. تو اب یعنی گمشدہ بچہ جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ کسی کا بچہ گم ہے اب میں اس کا کیا کروں. نہیں، آپ کو پھر اتھارٹیز کو انوالو کرنا چاہیے اور اس کا فالو اپ کرانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک ایسی چیز ہے خدا نخواستہ کوئی غلط شخص کے ہاتھ میں آ جائے تو ان کے ساتھ جرائم کا ارتکاب کر لیتے ہیں. تو ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری رسپانسبل اباؤٹ دس لقطہ. یہ کہنے کو چھوٹی سی چیز ہے لیکن بہت اہم ہے، بعض اوقات زندگی میں اس سے بہت بڑی بڑی چینجز آ جاتی ہیں. اور نیچرلی ہمارا یعنی کسی کا اگر والیٹ ہے، آج کے دور میں تو زیادہ تر ہمارے پاس اگر والیٹس ہیں تو آپ آرام سے اس کو کھول کے دیکھ لیں، اس میں کوئی نہ کوئی کارڈ، نام، کچھ نہ کچھ ہوگا. تو اگین آپ کو اس کا اناؤنسمنٹ کرنے میں مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور آپ کے گھر سے اگر مثلاً آپ نے ایک عید گیدرنگ رکھی تھی، بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، اب کوئی چیزیں چھوڑ گئے تو آپ کو نہیں پتا، تو آپ جس کو انوائٹ کیا سب کو بتا دیں، پکچر لے کے بھیج دیں. آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، ان سب کو بتا دیں کہ یہ چیز مجھے ملی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کس کی، آ کے لے جائیں. بعض اوقات لوگوں کی منت کرنی پڑتی ہے، اپنی چیزیں بھول کے گئے ہوتے ہیں اور وہ لینے بھی نہیں آتے. لیکن بہرحال دس از امپورٹنٹ فار اس. ٹھیک، الحمد للہ. جی نہیں، خود تو نہیں یوز کرنا چاہیے آپ کو. ہاں بالکل صدقہ ہی کریں گے یہ ہمارے لیے، ہم کیوں؟ بیکاز وی ایز بلیورز نو دس ایز دا بیسٹ ریزن. اور یہ کہ اگر نان بلیورز بھی ہوتے ہیں تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپ رائٹ اور پرنسپلڈ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح جا کے فار انسٹنس کسی ہاسپٹل کے ڈونیشن میں ڈال دیں گے، کچھ نہ کچھ ایسا کر دیں گے. تو آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں. لیکن اگین اف اٹ از اے بگر ویلیو تھنگ، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں، کیونکہ اگر والیٹ گرا ہوا ہے یا پیسے گرے ہوئے ہیں سائڈ واک پہ یا کسی ایسی جگہ، تو ہو سکتا ہے جو شخص کے گرے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد آ کے اٹھا لے، اور آپ اٹھا کے اگر لے گئے تو پھر وہ بیچارے کا لاس ہو جائے گا نا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے ڈرائیو وے پہ آپ کو ملے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ اب اس کا کیا کرنا ہے. 1-2 دن دیکھ لیں، کوئی آ کے نوک کر کے بیل دے کے پوچھ لے کہ میں یہاں سے گزرا تھا، مے بی آئی لاسٹ مائی منی، تو ان کو واپس کر دیں. ورنہ پھر ایسا نہ ہونا کہ آپ دے دیں اور کوئی آ کے آپ کو پوچھے 100، آپ کہیں ہاں ہاں میں نے تمہاری طرف سے ڈونیشن دے دیا، تو کہ لاؤ بھی میں نے تو نہیں دینا تھا، میرا $100 واپس کرو. پھر آپ کو اس کا تھوڑا سا دینا پڑ جائے گا، ہے نا، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آ گیا مانگنے مالک تو اس کو ادا کرنا پڑے گا. لہٰذا سوچ سمجھ کے اگر ادا کر سکتے ہیں تو اٹھا کے ڈونیٹ کریں، ادا نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں. آپ پہ فرض نہیں ہے لقطہ اٹھانا، ٹھیک ہے.
ہم، ہم۔ تو 1 ایئر کے بعد تو آپ کو استعمال ہے نہیں، استعمال کا حق ہے. ثم استمتع بها، استعمال کر لیں، سیل کر دیں، ڈونیٹ کر دیں، جو بھی چاہیں کر دیں. آپ کو، آپ ان کو بتا دیں کہ اٹس بین اوور اے ایئر. یا جی، ہوں، جی لکھا ہوا ہے سامنے. ہاں، اگر جیکٹ آپ نے اپنے استعمال میں لے آئی ہیں تو پھر آپ پیسے دیں گے. اگر آپ نے ڈونیٹ کیے پھر تو آپ اس کے پیسے کیوں ادا کریں گے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اوور اے ایئر ہو گیا نا. اگر ود ان اے ایئر آپ نے انتظار نہیں کیا اور آپ نے دے دیا پھر، اور وہ لینے آ گئے. تم فَإِن جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ. جی، اگر آپ کے پاس، یعنی اگر آپ دیکھیں بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی شوز، بعض اوقات چھوٹے بچوں کے شوز لوگ بڑے آسانی سے بھول جاتے ہیں، بچوں کے گر جاتے ہیں نا. اب وہ اس وقت ان کو خیال نہیں آیا، بچہ بڑا ہو گیا، شوز. دوسرا بیبی بہن بھائی ہوا تو آئے لاسٹ ٹائم آئی کیم ٹو یور پلیس، مجھے تو اس کے شوز یاد آ گئے. آپ کونے میں رکھ دیں، کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ نے ڈونیٹ کرنی ہے تو آپ ان کو بتا دیں کہ بھائی میں نے تو آپ کی طرف سے ڈونیٹ کر دیے تھے، اف یو وانٹ می ٹو پے اٹس پرائس آئی ول ٹرائی. موسٹلی اگر آپ کے جاننے والے ہیں تو وہ آپ سے اس کی پرائس نہیں لیں گے. جی جی جی، نہیں تم مستمتی بھی ہا فائن جا. جی، 1 سال کے اندر بھی ہے، 1 سال کے بعد تو اس کا آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں. جی جی میرا. جی، حج پہ تو خاص طور پہ آپ بالکل حج یا عمرہ پہ اگر آپ جائیں، گری ہوئی چیزیں آپ کو حرم میں بہت ملیں گی، بہت ملیں گی. لیکن اس کے رسپانسبل لوگ بھی موجود ہیں، آپ کو تو ضرورت نہیں ہے اس کو ہاتھ لگانے کی، کیونکہ ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے نا پھر. اور ہم کیسے کسی کو، لینگویج بیریئرز ہیں، ہم کہاں سے پہچان کروائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں کہ کیا کیٹیگریز ہیں، کون سی چیز ہو تو مجھے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تاکہ ہمیں کرنا آئے. عمل کے لیے سیکھ رہے ہیں نا ہم. اور حدیث نمبر 97، حدیث نمبر 97 کی ریڈنگ پریکٹس کر لیتے ہیں. ایکچولی 95 کی کر لیتے ہیں، تھوڑی بریف ہے کیونکہ اب ٹائم تقریباً مکمل ہے. حدثنا عبدۃ بن عبد اللہ الصفار، حدثنا عبدۃ ابن عبد اللہ الصفار، حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمة اعادها 3 حتى تفهم عنه، واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم علیہم 3. بات واضح؟ کہ ترجمہ کیجئے. اذا تکلم بکلمۃ، جب آپ کوئی بات کرتے، جب آپ کوئی کلام کرتے، اعادہا 3، اسے 3 بار دہراتے. حتی تفہم عنہ، یہاں تک کہ وہ سمجھ لی جائے. حتی تفہم عنہ، یہاں تک کہ اسے سمجھ لیا جائے. وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ، جب آپ کسی قوم کے پاس آتے، کسی قوم پر آتے، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، تو آپ انہیں سلام کرتے. سلم علیہم 3، 3 بار سلام کرتے. تو اچھا، کیا اب اس سے یہ سمجھیں گے ہم کہ ہر بات 3 بار، ہر سلام 3 بار؟ نہیں. حتی تفہم عنہ سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی اور ان کو چہروں سے پتہ چل گیا کہ بات سمجھ نہیں آئی، تو آپ ریپیٹ کر دیتے تھے. حتی یعنی جب تک ان کو سمجھ آ جائے، ایون اپ ٹو 3 ٹائمز ریپیٹ کر دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واضح بات کرنے کی توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.